اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ہم نے جو ہے آیت نمبر 6 اور سورہ الکہف کو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے، تو آج انشاءاللہ آیت نمبر 7 کی تجوید کو دیکھیں گے۔ فرسٹ I'll recite all the ayahs، تو ضرور جو ہے ان کی تجوید کی رولنگز پر غور کریں انشاءاللہ۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا۔ جی الحمدللہ، تو آج انشاءاللہ نمبر 7 کی تجوید کی رولنگ کو دیکھیں گے۔ بہت ہی آسان ہے اور بہت سارے بیسک رولز اس میں آئے ہیں الحمدللہ۔ اوکے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، نون مشدد، جب بھی نون اور میم کے اوپر جب تشدید ہوتی ہے یعنی جب وہ مشدد ہوتے ہیں تو غنہ ضرور کریں گے۔ اوکے، 2 کاؤنٹ اسٹریچ یعنی 2 حرکہ کے لیے غنہ کریں گے، اوکے، اور 2 حرکہ لمبا اسٹریچ بھی کر رہے ہیں ہم، کیونکہ فتحہ کے بعد الف آیا ہے تو مد طبیعی ہے، تو 2 حرکہ لمبا اسٹریچ بھی ہوگا، 2 حرکہ لمبا غنہ بھی ہوگا، یعنی صرف ایک یہ ورڈ کو ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 سیکنڈز ہونا چاہیے، تاکہ 1 سیکنڈ کے لیے ہم غنہ کریں اور 1 سیکنڈ کے لیے ہم اسٹریچ کریں، جیسے اوکے، نیزلائزیشن is called as غنہ، ہم نون کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اِنَّا جَعَلْنَا، عین کو کلیئر پڑھیں گے، عین کو ہم پڑھتے ہیں وسط الحلق سے، اوکے، وسط الحلق کہتے ہیں ہمارے حلق کے درمیانی حصے کو، تو وہاں سے پڑھیں گے اوکے، اِنَّا جَعَلْنَا، عین کلیئر ہوگا، اس کو جَعَلْنَا نہ پڑھیں، حمزہ میں جیسے ہی کنورٹ کریں گے ورڈ کا جو میننگ ہے وہ چینج ہو جائے گا یا میننگ لیس ہو جائے گا، یعنی جو ورڈ ہے وہ بے معنی ہو جائے گا۔ جس طرح ہم دوسرے ورڈز میں چاہے انگلش میں ہو یا اردو میں ہو، کوئی لیٹر کو کوئی اور لیٹر لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ میننگ جو ہے بدل جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر چھوٹا سا ایگزامپل لیں گے، جو عام کہتے ہیں نا ہم، عام یعنی ہر ایک چیز کو عام کرو، وہ عین سے آتا ہے، اور ایک ہوتا ہے عام جو فروٹ ہوتا ہے، ہم اکثر جو ہے اردو پروناؤنس کرتے وقت دونوں کو حمزہ سے ہی پڑھتے ہیں، لیکن صرف عین کو حمزہ میں بدلنے سے دیکھیں ایک تو فروٹ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے عام، یعنی عام باتیں جسے ہم کہتے ہیں نا،
تو کامن تھنگس اس لیے جس طرح اردو میں ہی عین کو حمزہ میں کنورٹ کرنے سے جو ہے میننگ میں تبدیلی آ سکتی ہے، اسی طرح عربک کے اندر بھی عین کو ہم اگر حمزہ میں کنورٹ کریں گے تو میننگ چینجز. ہم اس طرح نہیں کریں گے انشاءاللہ. جعلنا، عین کو کلیئر پڑھیں. جعلنا، نون کو دو حرکہ لمبا کیونکہ مد طبعی ہے، فتحہ کے بعد الف مد طبعی. جعلنا. ما، اس کو بھی دو حرکہ لمبا. انا جعلنا ما. اوکے. علی الارض. علل، عین یہاں پر بھی کلیئر پڑھیں وسط الحلق سے، حلق کے درمیانی حصے سے. اس جو لام ہے اس لام کو ملائیں گے یہ والے لام سے. اوکے. ہم یہ درمیان کے جو لیٹرز جن پہ کوئی حرکہ نہیں وہ اگنور ہوں گے. یہ یا جو ہے الف مقصورہ کا یا ہے یہ بھی اگنور ہوگا، اور یہ حمزۃ الوصل جو الارضی کا ہے وہ بھی اگنور کریں گے، نہیں پڑھیں گے درمیان میں. اب ہم علی الارض پڑھیں گے. انا جعلنا ما علی الارض. اوکے. اب یہاں پر را ساکن آیا ہے. را ساکن ہم نے کیا دیکھا کہ را ایک مشترک لیٹر ہے، رائٹ. جب بھی وہ فتحہ کے ساتھ یا ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے تو بھاری ہوگا، لیکن جب وہ کسرہ کے ساتھ آتا ہے تو وہ لائٹ ہوگا. لیکن اب جو ہے را ساکن آ گیا تو کیا کریں گے؟ اب اس کو کب ہیوی کریں گے، کب لائٹ کریں گے، یہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو سمپل تھنگ کیا ہے کہ را ساکن سے پہلے کا لیٹر دیکھیں گے. جب را ساکن سے آ جائے تو اس سے پہلے کا حرف دیکھیں گے، اس پہ اگر فتحہ ہے اور ضمہ ہے، سیم وہی رولنگ، فتحہ یا ضمہ ہے کس سے پہلے؟ را ساکن سے پہلے. فتحہ یا ضمہ ہے تو را ساکن کو بھاری یا ہیوی پڑھا جائے گا. اگر را ساکن سے پہلے کا لیٹر کسرہ آ جائے تو وہ را ساکن کو لائٹ پڑھیں گے. فار ایگزامپل یہاں پر اب جو ہے را ساکن سے پہلے کا لیٹر پہ کیا ہے؟ حمزہ ہے، اس پہ ہے فتحہ، تو ہوگا اور بھاری ہوگا را. ہم اس کو ار اس طرح باریک نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے اوکے. لیکن اس کو را ساکن کو ہیوی کرنے کے لیے حمزہ کو ہیوی نہ کر دیں، اس کو اور نہ پڑھیں. ارضی. اوکے. انشاءاللہ I hope this is clear now. یا را ساکن کب ہیوی ہوتا ہے؟ اس سے پہلے کا لیٹر پہ فتحہ ضمہ ہو تو ہیوی، اگر کسرہ ہو تو لائٹ ہوتا ہے انشاءاللہ. اب یہ ہے لیٹر ضاد جو ہم اکثر مسٹیک کرتے ہیں، کیونکہ ضاد ایک ایسا عربک کا لیٹر ہے جو کوئی اور لینگویج میں ہے ہی نہیں. اوکے. ہم اس کو ہماری جو اردو کا جو ضاد ہوتا ہے اس سے کنفیوز کرتے ہیں. اردو کے اندر جو ضاد ہوتا ہے اسی طرح ہم اس کو ضا کی طرح پڑھتے ہیں، یعنی ضروری کا ورڈ جو ہوتا ہے اردو میں شروع ہوتا ہے ضاد سے نا، ہم اس کو ضروری کہتے ہیں. اور اس طرح کا جو زا آتا ہے اس کو بھی زا ہی پڑھتے ہیں، اور یہ جو ذال آتا ہے ہم اس کو بھی ذکر ہی کہتے ہیں، زا ہی کہتے ہیں. یہ اردو میں تو چلتا ہے لیکن یہ تو عربک ہے، اسپیشلی قرآن ہے. یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تینوں لیٹرز کے مخارج الگ ہیں، ذال کے الگ ہیں، زا کے الگ ہیں، یہ ضاد کا الگ ہے. یہ ایک ایسا لیٹر ہے واحد جو کوئی اور لیٹرز کوئی اور لینگویج میں نہیں آتا. اس کو کہاں سے پڑھتے ہیں؟ حافۃ اللسان سے، یعنی ہماری زبان کے کناروں سے پڑھتے ہیں. ہماری جو زبان ہوتی ہے، ہماری جو زبان جو اس طرح ہوتی ہے، یہاں کے جو کنارے ہیں نا، یہ دو سائیڈ کے کناروں سے وہ ادا ہوتا ہے ضاد. کہاں لگتا ہے کنارے؟ ہمارے جو کنارے ہیں زبان کے اوپر کے داڑوں کے، داڑ یعنی جو مولار اینڈ پری مولار ٹیتھس ہوتے ہیں، داڑ ہوتے ہیں، وہ داڑوں کے مسوڑوں پہ لگتے ہیں، جڑوں پہ لگتے ہیں ہماری زبان کے دونوں کنارے. اگر دونوں کے کناروں کو لگانے میں مشکل ہو رہی ہے تو کوئی ایک کنارہ لگا سکتے ہیں. زبان کا ایک کنارہ یا کروٹ کہتے ہیں، اس کو اوپر کے کسی ایک طرف کے، یا تو دائیں یا تو بائیں یعنی رائٹ یا لیفٹ طرف کے جو ہے مسوڑوں کے جڑوں پر یا مسوڑوں پر لگا کے ہم پڑھیں گے ضاد. دیکھیں کتنا بھاری حرف ہے. اس کو ہم دال کی طرح دا بھی نہیں پڑھیں گے اور زا بھی نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کو ہم پڑھیں گے ارضی. اوکے. اس کو دی نہ پڑھیں یا زی بھی نہ پڑھیں. علی الارض. فائن انشاءاللہ. یہ کل جب میں آپ کے ریکارڈنگ سنوں گی تو انشاءاللہ I want every one of you کہ ضاد کو آپ ٹھیک سے پڑھیں، بیکاز اکثر سسٹرز جو میں دیکھتی ہوں بیسک تجوید کورس کے اندر ان کی مسٹیک اسی میں آتی ہے کہ وہ ضاد کو ضاد کی طرح پڑھتے ہیں یا دال کی طرح پڑھتے ہیں. تو کل انشاءاللہ آڈیو میں everyone should recite ضاد clearly. اس کی پریکٹس کریں. اگر نہیں پتہ چل رہا تو چینل کے اندر بہت اچھے طریقے سے امیجز اینڈ ویڈیوز کے تھرو بتایا گیا ہے کہ ضاد کو کس طرح ادا کرتے ہیں. یوٹیوب
چینل پر انٹینسو تجوید کورسز یا تجوید لرن تجوید ان ایزی وے کا ایک پلے لسٹ ہے، اس میں سارے مخارج الحروف بہترین طریقے سے امیجز کے تھرو بتائے گئے ہیں۔ صرف 5 to 10 منٹس کی ویڈیوز ہیں، ضرور دیکھیں اور ضاد کا مخرج ضرور دیکھیں بیکاز اس کو چینج کرنے سے لہن الجلی ہو جائے گی۔ دال میں کنورٹ نہ کریں، زا میں کنورٹ نہ کریں انشاءاللہ۔ اوکے، ارضی زینۃ لہا، دیکھیں یہ جو زا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں زا بزنگ ساؤنڈ کے ساتھ۔ اوکے، یہ ایک ہی واحد لیٹر ہے جس میں بزنگ ساؤنڈ آتی ہے عربک کے اندر، زا۔ اوکے، نہ تو دال میں آئے گی، نہ تو ضو میں آئے گی، نہ تو ضاد میں آئے گی، صرف اور صرف زا۔ یہ زا کے اندر اس طرح کی بزنگ ساؤنڈ آتی ہے زا والی۔ اوکے، زینتن، یہاں پہ یا مد ہے، زی دو حرکہ لمبا کریں، زینتن۔ کل ہی ہم نے رولنگ کو دیکھا تھا، تنوین کے بعد جب لام آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آپ سب لکھ سکتے ہیں چیٹ باکس میں if you want۔ تنوین کے بعد جب لام آتا ہے تو تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے وہ لام کے اندر بالکل کمپلیٹلی اس طرح مرج ہو جائے گا کہ وہ پروناؤنس ہی نہیں کیا جائے گا، غنہ نہیں ہوگا، اور ہم پڑھیں گے زینۃ لہا۔ جی ماشاءاللہ سسٹر، ویری گڈ، آپ نے ٹھیک لکھا۔ ادغام وداؤٹ غنہ، ادغام کہتے ہیں ملنے کو، مرج ہونے کو، ماشاءاللہ ادغام بلا غنہ ہوگا، زینۃ لہا۔ دیکھیں ایکچوئل میں ہم پڑھتے کس طرح ہیں، تنوین کو زینتن پڑھتے ہیں، تن، لیکن ہم اب اس کو زینتن لہا نہیں پڑھیں گے، جو تن کے اندر نون آ رہا ہے نا وہ بالکل بھی نکال دیں گے، پڑھیں گے زینۃ لہا انشاءاللہ۔ اوکے، زینۃ لہا، یہ ہا کو پڑھیں گے اخصل حلق سے، ہمارے حلق کے آخری حصے سے، اور دو حرکہ لمبا سٹریچ بھی کریں، زینۃ لہا لنبلوہم، لنبلوہم۔ جی الحمدللہ، یہاں ایک لیٹر آیا ہے جو ہم نے بہت بار ڈسکس کر لیا ہے، لیٹر با جس پہ ساکن ہے، کون سی رولنگ اپلائی ہوگی، آپ سب لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ با پر ساکن ہے تو کون سی رولنگ اپلائی ہوتی ہے، ماشاءاللہ ویری گڈ سسٹر، آپ نے ٹھیک لکھا، اس پر ہوتا ہے قلقلہ، یعنی با کی آواز کو پلٹائیں گے، ہم اس کو لنبلوہم نہیں پڑھیں گے، لنب نب، اس طرح با پلٹے گا۔ جی ماشاءاللہ ویری گڈ، آپ سب ٹھیک لکھ رہی ہیں الحمدللہ، لنبلوہم، نب، اس طرح کے کتنے لیٹرز ہیں قلقلہ کے، آپ بتا سکتی ہیں نمبرز میں کہ کتنے قلقلہ کے لیٹرز ہیں جو ہم نے دیکھا تھا، ماشاءاللہ ویری گڈ، 5 قلقلہ کے لیٹرز ہیں جن کو ہم اکٹھا قطب جد اس ورڈ سے یاد رکھتے ہیں، قاف طا با جیم دال۔ جی ماشاءاللہ ویری گڈ، لنبلوہم، با پہ قلقلہ کریں، باؤنس کریں اس کی آواز کو، لنبلوہم، واو کے لیے ہونٹوں کو گول کر کے اوپن کرنا ہوتا ہے، لنبلوہم، ماشاءاللہ۔ یہاں پہ ایک اور میم ساکن کی رولنگ آئی ہے، آپ سب بتائیں، میم ساکن کی رولنگ بہت ہی آسان رولنگ ہوتی ہیں کیونکہ، جی ماشاءاللہ ویری گڈ سسٹر، آپ نے ٹھیک لکھا، یہاں پر اظہار الشفوی ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو غنہ کریں گے ادغام کر کے، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو بھی غنہ کریں گے اخفا کر کے، لیکن میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی عربک کے لیٹرز آ جائیں میم پر غنہ نہیں کریں گے، ہم اس کو لنبلوہم ایہم نہیں پڑھیں گے، ہم صرف اور صرف ظاہر کریں گے۔ ماشاءاللہ سسٹرز، آپ سب ٹھیک لکھ رہی ہیں الحمدللہ، لنبلوہم ایہم، اوکے، لنبلوہم نو غنہ، ایہم یا پہ تشدید ہے تو ضرور ایمفسائز کر کے سٹریس دے کر زور دے کر پڑھیں، ایو ایو، اوکے، ایہم، یہاں پر بھی سیم رولنگ اپلائی ہوتی ہے، میم ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے تو اظہار الشفوی ہوگا، شفوی کہتے ہیں ہونٹوں کو، میم ہونٹ سے پروناؤنس کیا جانے والا لیٹر ہے، اس لیے اظہار الشفوی یعنی ظاہر کر کے پڑھنا ہے الشفوی والے حرف کو، اس طرح اس کا میننگ ہوتا ہے کہ ہم صرف ظاہر کریں گے، کوئی غنہ نہیں کریں گے، ایہم احسن، یہاں پر ہا جو اس ورڈ میں آیا ہے وہ بہت ہی شارپ ہوگا، بہت جگہ اب ہم نے ہا دیکھا ہے، یہاں پر ایک ہا ہے لہا میں، یہ اقصل حلق سے، باٹم پارٹ آف our throat، یعنی ہمارے حلق کے آخری حصے سے، وہ حصہ جو سینے کے بہت قریب ہوتا ہے وہاں سے ہا ادا ہوتا ہے، یہ اور ایک جگہ ہم نے کہاں دیکھا تھا، یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی، لیکن یہ جو ہا ہے یہ ہمارے حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، middle part of our throat، تو اس کو ہم احسن نہیں پڑھیں گے، یہ شارپ آواز آئے گی انشاءاللہ، بہت تیز آواز آئے گی، احسن عملا، عین کو کلیئر پڑھیں، عملا
تنوین ہے، عملن ہے، لیکن ہم وقف کر رہے ہیں. وقف کہتے ہیں سانس اور آواز کا روکنا کسی جگہ پر، جیسے آیت کی اینڈنگ پر وقف کرنا سنت ہے، یعنی ہر ایک آیت کو سٹاپ کر کے نیکسٹ آیت کو پڑھنا سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہم ضرور انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے. ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح ہم چھوٹے سوراز کو ملاتے ہیں نا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس طرح ہم ملاتے ہیں. لیکن سٹاپ کرنا بہتر ہوگا آیتوں کے اینڈنگ پر، کیونکہ وہ سنت ہے. تو اب ہم کیا کریں گے، سٹاپنگ کے دوران یہ تنوین جو ہے فتحتان کی، ماشاءاللہ سسٹرز آپ سب ٹھیک لکھ رہی ہیں، وہ مد طبعی میں بدلتی ہے. اس رولنگ کو مد العوض کہتے ہیں. عوض یعنی سبسٹیٹیوٹنگ. ہم اردو میں بھی عوض کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا، اس کے عوض یہ کام کرنا کہتے ہیں، رائٹ. تو عوض یعنی ہم فتحتان جو ہے، فتحہ کی جو تنوین ہے اس کو کنورٹ کر رہے ہیں مد طبعی میں. عملن کو پڑھیں گے عملا. جی ماشاءاللہ، ویری گڈ، آپ سب نے اس کو ٹھیک لکھا ہے. الحمدللہ ہم نے نمبر 7 کو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے. اب صرف 3 آیاز رہ گئی ہیں الحمدللہ. آئی ہوپ آپ سب جو ہے اس کو میمورائز بھی کر رہی ہیں اور تجوید کے ساتھ میمورائز کر رہی ہیں، رائٹ. بیکاز آپ اپنے اب دیکھ لیا کہ کس طرح جو ہے لہن الجلی ہوتی ہیں، حرام مسٹیکس ہوتی ہیں قرآن کے اندر. تو اس طرح ضرور کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے تو کوئی بھی غلطی کی گنجائش ہی نہیں، رائٹ. تو ضرور انشاءاللہ تجوید کے ساتھ ہی میمورائز کریں. بیکاز جب آپ تجوید نہ سیکھیں نا، خود اپنی سورہ الفاتحہ، اگر آپ کو ایک تجوید کے کورسز کو جوائن نہیں ہوئی ہیں اور تجوید نہیں کی ہیں، تو خود کی سورہ الفاتحہ کو اسسمنٹ کر کے دیکھیں. بہت ساری غلطیاں آپ کو اس میں ملیں گی. کتنی دعائیں ہم پڑھتی ہیں لیکن اس کے اندر بھی تجوید کی غلطیاں ہوتی ہیں. اذکار ہم پڑھتے ہیں، تجوید کی غلطیاں ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ ہر ایک تجوید کی رولنگ کو اپلائی کر کے ہم صبح و شام کے اذکار پڑھیں، لیکن ایٹ لیسٹ وہ چیزیں جس سے لہن الجلی ہو سکتی ہے اس سے تو بچنا ہے نا، اس سے تو ضرور بچیں گے. بیکاز اس طرح کرنے سے میننگ تبدیل ہو جائے گی، اور جو مطلب ہوتا ہے اس اذکار کا وہ ہوتا ہی نہیں، بدل جاتا ہے. تو اس طرح پتہ نہیں وہ قبول ہوتا ہے بھی یا نہیں. اگر ہمیں پتہ نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ ضرور معاف کرے گا. لیکن جان بوجھ کر پتہ چلنے کے باوجود ہم اس کو غلطی کریں تو اٹ از لہن الجلی، حرام مسٹیک ہے. تو انشاءاللہ ضرور اس سے بچیں گے. تو الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. تو اس آیت کو پڑھیں گے 5 to 6 times انشاءاللہ. اس کے بعد ہم میٹنگ کو اینڈ بھی کریں گے. اوکے، آئی ایم گوئنگ ٹو سوئچ یور مائکس آن. آپ سب اس کو ریسائٹ کریں انشاءاللہ، مائکس کو ٹرن آن کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا.
أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا الأرض إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا على الأرض زينة جی یہاں پر جو نون ہے اس کو 2 حرکہ لمبا ہم اسٹریچ بھی کرنا ہے، انا نہیں انا حرکہ ہم اسٹریچ بھی کریں گے انشاءاللہ. اوکے انا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم ایہم احسن عملا إنا جعلنا على الأرض إنا جعلنا إنا جعلنا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ما على الأرض زينة لها الأرض زينة لها را ساکن کو ہیوی رکھیں گے، را ساکن بھاری ہوگا. الأرض زينة لها زينة لها لنبلوهم أيهم لنبلوهم أيهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها
لنبلوهم إنا زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا جی ماشاء اللہ ایکسلنٹ، بارک اللہ فیک، آپ سب نے بہت اچھے سے پڑھا ہے الحمدللہ. تو اسی طرح پریکٹس کریں انشاءاللہ، ریکارڈنگ بھی سینڈ کریں، اسسمنٹ بھی جلدی ہو جائے گی بیکاز لاسٹ کلاس کی جو اسسمنٹ ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے، تو ڈونٹ وری انشاءاللہ آج رات تک ہو جائے گی. اوکے، تو انشاءاللہ ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.